السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہیں آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 سے 16 تک کا سبق پڑھیں گے۔ ترجمہ کرتے ہیں سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضہم، باسبب ان کے توڑنے کے، میثاقہم اپنے عہد کو، لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا اور ہم نے کر دیا، قلوبہم ان کے دلوں کو، قاسیتین سخت، یحرفون الکلمات وہ بدل ڈالتے ہیں باتوں کو، عن مواضعہ ان کی جگہوں سے، ونسو اور وہ بھول گئے، حظم ایک حصہ، مما اس چیز سے کہ، ذکروا وہ نصیحت کی گئے تھے، بھی اس کی، ولا تزال آپ ہمیشہ، تطلع مطلع ہوتے رہتے ہیں، علی خائنۃ منہم خیانت پر ان کی، الا مگر قلیلا تھوڑے، منہم ان میں سے، فاعفو پس آپ معاف کر دیں، عنہم ان کو، وصفح اور درگزر کریں، ان اللہ بے شک اللہ، یحب المحسنین پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، ومن الذین اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے، قالو کہا، انا بے شک ہم، نصارى ہیں، اخذنا ہم نے لیا، میثاقہم ان سے عہد، فنسو پس وہ بھول گئے، حظم ایک حصہ، مما اس چیز سے کہ، ذکروا نصیحت کی گئے تھے وہ، بھی اس کی، فاغرینا تو ہم نے ڈال دی، بینہم العداوۃ ان کے درمیان دشمنی، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامت روز قیامت تک، وسوف اور عنقریب، ینبئہم اللہ خبر دے گا ان کو اللہ، بما اس چیز کے ساتھ جو کانوا وہ تھے، یصنعون کرتے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، قد تحقیق جاءکم آیا ہے تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، یبین وہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، کثیرم با کثرت، مما ان چیزوں سے کہ، کن تم تھے تم، تخفون من الکتابی چھپاتے کتاب میں سے، ویعفو اور درگزر کرتا ہے، عن کثیر بہت سی باتوں سے، قد جاءکم من اللہ تحقیق آ گئی تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور روشنی، و کتاب مبین اور واضح کتاب، یہدی دکھاتا ہے، بہ اللہ اس کے ساتھ اللہ، من اتبع اس شخص کو جو پیروی کرتا ہے، رضوانہ اس کی رضامندی کی، سبل السلامی سلامتی کی راہیں، ویخرجہم من الظلمات اور ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے، ویہدیہم اور رہنمائی کرتا ہے ان کی، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف۔ یہاں پہ ہم نے ترجمہ کر لیا۔ الحمدللہ ان آیات کا تفسیر کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا، پس ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے موقع اور محل سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو ہدایات انہیں دی گئی ہیں تھیں ان کا اکثر حصہ بھول چکے ہیں، اور ماں سوائے چند آدمیوں کے آپ کو آئے دن ان کی خیانتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے، لہٰذا انہیں معاف کیجیے اور ان سے درگزر کیجیے، اللہ تعالی یقیناً احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب جو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا، بنی اسرائیل بہت سے عہدوں کو توڑنے والے تھے،
وہ اپنے مضبوط سے مضبوط تر عہدوں کی پرواہ نہ کرتے تھے اور ان کو توڑ دیا کرتے تھے. جیسا کہ ہم نے پیچھے کی آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا. کیا لیا تھا؟ اگر تم نے نماز کو قائم رکھا، زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لا کر ان کی مدد کرتے رہے اور اللہ کے بندوں کو قرض حسنہ دیتے رہے تو میں یقیناً تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا. اللہ کہتے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے اس عہد کی پرواہ نہ کی. نماز کے قائم کرنے میں، زکوٰۃ کی ادا کرنے میں غفلت برتی، بخل، زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے بخیلی دکھانے لگے، قرض حسنہ دینے کے بجائے سود خوری اور حرام کاموں کی طرف مائل ہونے لگے. اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا تو درکنار، جی بھر کر یہ لوگ ان کی مخالفت کرنے لگے اور بعض انبیاء کو ناحق قتل بھی کرتے رہے. غرض یہ کہ اس عہد کی ایک شک کو توڑنے میں کوئی کمی انہوں نے چھوڑی نہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو کہا کہ ان عہدوں کو پورا کرو اور انہوں نے ان عہدوں کو پورا کرنے کے بجائے ان عہدوں کو توڑ دیا، عہدوں کی پاسداری نہ کی. پھر اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے عہدوں کو توڑا بس ہم نے ان پر لعنت کر دی. اللہ نے فرمایا ان کے عہدوں کو توڑنے کی بنا پر ان پر لعنت کی گئی. اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. ایک سزا انہیں یہ بھی ملی کہ ان کے دل سخت بنا دیے گئے، جس کی وجہ سے ایک تو رائے حق قبول کرنے سے قاصر ہو گئے، دوسرے آپس میں الفت و ممانست کی جذبات کے بجائے ان میں خود غرضی، سنگ دلی اور باہمی نفرت نے راہ پالی. جب انسان اللہ کے عہدوں کو توڑتا ہے، اللہ کی لگائی ہوئی حدودوں کو توڑتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم کیا کیا سزائیں دیتے ہیں. بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا کیا؟ ہم نے ان پر لعنت کی، ان کے دل سخت کر دیے. دلوں کا سخت ہونا ایک بہت بڑی سزا ہے انسان کے لیے کہ حق بات اس کے سامنے بیان کی جا رہی ہے پر اس کا دل اس حق بات کو قبول نہیں کر رہا. اپنی آنکھوں سے حق بات کو دیکھ رہا ہے، اپنے کانوں سے سن رہا ہے پر اس کے دل و دماغ پر وہ چیز اثر نہیں کر رہی، تو یہ بہت بڑی سزا ہے انسان کے لیے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر مہر نہ لگائیے گا، ہمارے دلوں کو سخت نہ بنا دیجیے گا مانند پتھروں کے. اتنے ہمارے سخت دل ہو جائیں کہ ہر حق بات جو اللہ کا کلام ہم سن رہے ہیں وہ ہم پہ اثر نہ کر رہا ہو بلکہ ہمیں اس سے بیزاری ہو رہی ہو. اللہ کہتے ہیں ان کو ایک سزا یہ بھی دی جاتی کہ آپس میں الفت و محبت کے بجائے خود غرضی، سنگ دلی، باہمی نفرت نے جگہ پکڑ لی. اللہ نے ان پر لعنت کر دی، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. اللہ کی سزائیں دیکھیں کیسی ہیں، اور یہ بہت بڑی بڑی سزائیں ہیں. رائے حق کا قبول نہ کرنا ایک بہت بڑی سزا ہے انسان کے لیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کریے گا کہ جن کو اللہ اس طرح کی سزا دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہمارے عہدوں کو توڑنے کی بنا پر ہم نے انہیں اس طرح کی سزائیں دے دی. اللہ کہتے ہیں ان کے دل سخت کر دیے. اب ان کا حال ہے کہ کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے موقع اور محل سے بدل ڈالتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو سزائیں دی اور انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب میں تحریف و تبدل یعنی تبدیلی کرنے لگے اپنی مرضی. جیسا ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جو بہتر سمجھتے، جو اپنی مرضی ہوتی، جو اپنے فائدے کی چیزیں ہوتی اس کو ظاہر کر رہے ہوتے، جو اپنے فائدے کی نہیں ہوتی اس کو ہٹا رہے ہوتے. اللہ کہتے ہیں خود غرضانہ تعویلات کے ذریعے کتاب کی اکثر آیات کا مفہوم ہی بدل ڈالتے. مفہوم کچھ ہوتا اسے کچھ بنا کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ انہیں کہا تو یہ گیا تھا کہ وہ کتاب اللہ سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں. اس بات کی طرف تو انہوں نے اپنی توجہ دلائی نہیں. اللہ کہتے ہیں بلکہ وہ دوسری طرف ہی نکل پڑے. وہ ان آیات میں سے اپنی مرضی کی چیزوں کو اخذ کرنے لگے، اپنی خواہش کے مطابق جو چیزیں تھیں اس کو لینے لگے، اور جو خواہش کے مطابق چیزیں نہیں تھی اس کو چھوڑ دیا کرتے. اللہ کہتے ہیں اور جو ہدایات انہیں دی گئی تھی ان کا اکثر حصہ بھول چکے ہیں. یعنی اللہ نے حکم تو انہیں کچھ دیا تھا کہ عہدوں کی پاسداری کرو، اس طرح ان چیزوں پر عمل پیرا. اللہ کہتے ہیں وہ چیزیں، وہ ہدایت اپنانے کے بجائے انہوں نے ان کو بھلا کر دوسری چیزوں کی طرف وہ مائل ہو گئے.
آگے فرمایا اور ماں سوائے چند آدمیوں کے آپ کو آئے دن ان کی خیانتوں کا پتہ چلتا رہے گا۔ اب یہاں پر جو چند آدمیوں کا تذکرہ آیا کہ ان کے علاوہ باقی لوگ جو ہے وہ خائن ہوں گے، تو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن سلام اور ان کے کچھ راست باز ذہن رکھنے والے ساتھی تھے۔ جو یہ لوگ تھے نا، جو چند لوگ تھے جو خیانت کرنے والے نہ تھے، ان میں عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی تھے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی یہودی تھے سب سازش قسم کے لوگ تھے، بدعہد خائن قسم کے لوگ تھے۔ موقع باموقع مسلمانوں کو ان کی سازشوں، کرتوتوں، بدعہدیوں، خیانتوں کا اس خود پتہ چلتا رہتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں چونکہ اے نبی ان میں سے یہودیوں کی جو اکثریت ہے وہ عہدوں کو توڑنے والے، خیانت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے نبی ان کی ہر قابل گرفت بات سے دل گرفتہ ہوں گے آپ تو آپ کو ایک پریشانی لاحق ہو جائے گی۔ آپ کو یہ نہیں کرنا کہ وہ جب بدعہدی کریں، وہ جب خیانت کریں، وہ جب کوئی سازش، کوئی بدعہدی کریں تو آپ پریشان ہو جائیں، دل گرفتہ ہو جائیں، آپ دل شکستہ ہو جائیں۔ اے نبی اس طرح تو آپ کو بہت سی پریشانیاں لاحق ہو جائیں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اے نبی آپ ان سے درگزر کیجیے، فاعفو عنہم واصفح۔ اللہ نے کہا اے نبی آپ درگزر کرتے رہیے، معاف کر دیجیے، درگزر کر دیجیے، آپ دل پر نہ لیجیے۔ جن جن خیانتوں کے بارے میں آپ کو پتہ چل رہا ہے اے نبی آپ نے ان کا محاسبہ نہیں کرنا، ان سے محاسبہ نہ کیجیے، ان سے بدلہ نہ لیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے۔ ان سے حساب، ان سے نمٹنے والا کون ہوگا؟ اللہ نے کہا ہم خود ان سے نمٹ لیں گے۔ آپ درگزر اور احسان کی راہ کو اختیار کر لیجیے کیونکہ یہی راہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ اپنے نبی کو کیا بات بتا رہے ہیں؟ جو آپ کے ساتھ بدعہدی، خیانت، خباثت، برے کام کرے اے نبی آپ نے ان سے بدلہ نہیں لینا، جان لینے کے باوجود کہ یہ خیانت کر رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں، بدعہدی کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، خیانتیں کر رہے ہیں اے نبی، پھر بھی آپ نے فاعفو عنہم واصفح کا درس دیا۔ اللہ نے معاف کر دیجیے، درگزر کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہ لیا کرتے تھے، درگزر سے کام لیا کرتے تھے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا طائف والا جو واقعہ تھا کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا نبی اگر آپ کہیں تو ان دو پہاڑوں کو کے درمیان ان لوگوں کو کچل دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی نے تب بھی اتنی، طائف والوں نے اللہ کے نبی کو کے ساتھ برا بھلا کیا، اتنی ایذائیں دی، تب بھی اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا ہی کی۔ یہ تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمارے لیے کیا درس؟ ہم نے بھی فاعفو عنہم واصفح کو اپنا لینا ہے، درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ پر آج افسوس کہ ہم درگزر اور معافی جیسے لفظ کو تو اپنی زندگیوں سے بالکل نکال چکے ہیں۔ بھلا میں کسی کو معاف کر دوں، بھلا میں درگزر کر دوں، ایسا تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے مجھے 1 سنائی میں اس کو 10 سناؤں گی، اس نے مجھے 10 سنائی میں اس کو 50 سناؤں گی۔ میں بھلا کیوں پیچھے ہٹوں، میں اپنا بدلہ لے کر ہی رہوں گی۔ جبکہ اللہ اپنے نبی کو کیا درس دے رہے ہیں؟ نبی وہ یہودی جو آپ کے ساتھ سازشیں کر رہے ہیں، بدعہدیاں، خیانتیں کر رہے ہیں، آپ نے محاسبہ نہیں کرنا، ان کا بدلہ اللہ لے گا، اللہ ان سے خود نمٹ لے گا۔ تو جو آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں آپ اللہ پر چھوڑ دیجئے، اللہ خود نمٹ لیں گے۔ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم ان سے نمٹ لیں گے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ درگزر سے کام لینا ہے۔ جب ہم درگزر سے کام لے رہے ہوتے ہیں، معاف کر دینے کو ترجیح دیتے ہیں تو بہت سے مسائل پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ایک بندہ کچھ برا بھلا کہہ رہا ہے، ہم بھی آگے سے بدتمیزی اور برا بھلا کہہ رہے ہیں تو وہ معاملات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں، نہیں میں خاموش ہوں اپنے رب کی رضا کے لیے، میں کچھ نہیں کہوں گی، میں معاف کر دوں گی، میں درگزر کر دوں گی۔ اگر دیکھا جائے تو ہر بندے کی زندگی میں اس طرح کے حالات آتے ہیں جہاں پر اتار چڑھاؤ، رشتہ داروں میں، دوستوں میں اور بھی بہت سے لوگوں میں، ہماری جو ہے وہ ملنے ملانے والوں میں معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں، اتار چڑھاؤ آ رہا ہوتا ہے۔
لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ معاف کر کے درگزر سے کام لے لینا ہے، بدلہ نہیں لینا کہ ہمارے نبی کے ساتھ اتنا برا ہوا کرتا تھا، پھر بھی ہمارے نبی درگزر کیا کرتے تھے۔ ہم نے بھی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، جن کو دیکھ کر ہم نے چلنا ہے، اپنی زندگی کو جن کے جیسی بنانا ہے، تو ہم نے بھی معافی اور درگزر کو اپنانا ہے انشاءاللہ۔ فاعفو عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسن، اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ یقیناً احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آپ احسان کر دیجئے، آپ درگزر کر دیجئے، آپ بدلہ نہ لیجئے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، انہیں بھی جو ہدایات دی گئی تھی ان کا اکثر حصہ انہوں نے بھلا دیا، جس کے نتیجے میں ہم نے تا قیامت ان کے درمیان دشمنی اور کینے کا بیج بو دیا، اور عنقریب اللہ انہیں وہ سب کچھ بتا دے گا جو وہ اس دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نصارہ سے بھی اسی قسم کا پختہ عہد لیا گیا تھا، تو انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو یہودیوں نے کیا تھا، انہوں نے بھی کتاب اللہ سے ہدایت حاصل کرنا چھوڑ دیا اور فلسفیانہ اور راہبانہ قسم کی چیزوں کے پیچھے لگ گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کئی فرقوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے، مستقل طور پر اللہ کہتے ہیں ان میں نفرت اور دشمنی کا بیج پرورش پانے لگا۔ پھر اسی پر ہی معاملہ ختم نہ ہوا بلکہ نصارہ اور یہود میں مستقل طور پر عداوت اور دشمنی چل نکلی، اور جہاں کہیں نصارہ کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے یہودیوں پر جی بھر کر ظلم ڈھائے اور ان کی دشمنی تا قیامت جاری رہی، کیونکہ ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے اور کوئی ایسی الہامی متفق علیہ چیز ان کے ہاں موجود ہی نہیں رہی جس کی بنیاد پر کسی وقت ان کے اتحاد کی بنیاد اٹھائی جا سکے۔ اللہ کہتے ہیں تا قیامت ہم نے ان کے درمیان کینہ اور دشمنی کا بیج بو دیا، عنقریب اللہ انہیں وہ سب کچھ بتا دے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہیں، جو کچھ کرتے رہیں، اللہ کہتے ہیں ہم انہیں عنقریب بتا دیں گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہاری ان بہت سی باتوں کی وضاحت کر دیتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپا جاتے تھے، اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے۔ اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں، اور انہیں اپنے عزم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے آیت میں کہتے ہیں اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہاری ان بہت سی باتوں کی وضاحت کر دیتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپا جاتے تھے، اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے۔ اب اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے بے شمار آیات کی یا تو تعویل کر ڈالی تھی یا پھر انہیں لوگوں سے چھپایا کرتے تھے۔ یہ تو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اہل کتاب یعنی اپنی مرضی کی چیزیں کتاب میں شامل کر دیا کرتے تھے، اور جسے وہ چھپانا چاہتے تھے اس کو چھپا لیا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے آیات کا علم عطا کیا ہوا تھا، پھر ان میں بہت سی آیات ایسی تھیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ انہیں بتانے کی کوئی حقیقی ضرورت نہیں تھی، اور جن آیات کا ذکر کیا وہ بھی بہت تھیں، تھوڑی نہیں تھیں، جن کا بتانا دین حق کے قیام کے لیے ناگزیر تھا۔ جیسا کہ انہوں نے رجم کی آیت چھپانے کی کوشش کی، تو ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے یہود سے پوچھا تم اپنی کتاب میں اس کا کیا حکم پاتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہمارے علماء ایسے لوگوں کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرتے اور گشت کراتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علماء کو تورات سمیت بلائیے۔ جب تورات لائی گئی تو ان میں سے ایک نے رجم کی آیات پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام نے اسے کہا اپنا ہاتھ تو اٹھاؤ، تو اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے سے رجم کی آیات نکلی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کا حکم دے دیا اور سنسار کر دیا۔ یعنی کس طرح سے یہودی آیات کو چھپایا کرتے تھے کہ ہاتھ رکھ کر آیات کو آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا، کہ یعنی اپنے مطلب کی چیزوں کو لے آیا کرتے تھے اور جو چھپانا چاہتے تھے وہ بآسانی چھپانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں
کہ وہ ایسے لوگ تھے جو اللہ کی آیات میں سے چھپایا کرتے تھے۔ اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے۔ اب یہاں دیکھیے اس آیت کے آخر میں اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ اب یہاں پر نور اور کتاب مبین، ان دونوں سے مراد قرآن مجید ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر قرآن کریم کو نور سے تعبیر کیا ہے۔ اب بہت سے لوگ جو اہل بدعات ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نور من نور اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اللہ کے نور میں سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں۔ وہ اس بات کا انکار کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو اللہ کے نور میں سے نور کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ اپنے عقیدے کے مطابق ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کا نور پیدا کیا، پھر اس نور سے ساری کائنات پیدا کی، جبکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ صحیح احادیث میں جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، نبی کا نور پیدا نہیں کیا۔ اب وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، نعوذ باللہ، یعنی وہ اللہ کے نبی کو بشر تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ اللہ کے نور میں سے ایک نور اللہ کے نبی کو شمار کر رہے ہوتے ہیں، ان کو حاضر و ناظر جان رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں، لیکن اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ کے نبی نور نہیں ہے۔ یہاں پر جو نور کا لفظ آیا، نور اور واضح کتاب، اس سے مراد قرآن مجید ہی ہے۔ اور صرف اس مقام پہ نہیں بلکہ بہت سے مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے لیے نورن کا لفظ استعمال کیا۔ کئی آیات ہمیں اس طرح کی ملتی ہیں۔ بہت سے مفسرین نے اس کو مختصر سا بیان کیا، بہت سے مفسرین نے اس نور والے بیان کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ اس کی پوری ڈیٹیل کا جو ہم خلاصہ نکالیں گے تو بات ہماری سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر نور کا لفظ استعمال کیا وہ قرآن مجید کے لیے آیا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ ایک مقام پہ اللہ کہتے ہیں وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کیجیے جسے ہم نے آپ کے ساتھ اتارا ہے، یہ بھی قرآن مجید کے لیے آیا۔ غرض یہ اور اس کے علاوہ بہت سی آیات ایسی موجود ہیں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ سراجم منیرہ کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی دینے والا چراغ کہا گیا۔ اب اگر دیکھیے ہم کہیں کہ اللہ نے تو خود انہیں نور کہہ دیا، روشنی دینے والا چراغ کہہ دیا، تو پھر اللہ کے نبی تو نور ہی ہوئے۔ تو دیکھیے اس سے مراد نور نبوت اور نور ہدایت ہوگا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وہ روشنی دکھانے والے ہیں جو انسان کو ہدایت کے راستہ دکھا رہی ہوتی ہے، ہدایت کے راستے کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ اس سے مراد وہ روشنی ہے، وہ نور ہے، نہ کہ اللہ کی ذات میں سے اللہ کے نبی کو شامل کر دینا، ان کو نور من نور اللہ کہنا، ان کو حاضر و ناظر ماننا، یہ کہنا کہ ابھی ہم یہ درود پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی یہاں پہ حاضر ہیں، ابھی ہم میلاد پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی آ گئے ہماری میلاد کو سن رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جس طرح ایک ہمارے عام انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آیات میں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل والی آیت میں، کہ اللہ کے نبی سے پہلے بہت سے رسول جا چکے ہیں تو آپ بھی چلے جائیں گے۔ تو یعنی اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو نور من نور اللہ کہنا، ان کو حاضر و ناظر ماننا، یہ ہمارے عقیدے کو خراب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے بدعات کو رواج کرنے والا طریقہ ہے، یہ ہمارے غلط عقیدے ہیں جو ہم صحیح احادیث سے سمجھ نہیں رہے ہوتے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کا نور پیدا کیا، تو یہ سب غلط ہے۔
ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ میں جو حدیث آتی ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے، لہٰذا اللہ کے نبی کو نور ماننا، اللہ کے نور میں سے نور کہنا اور اپنے پاس سے غلط چیزیں لے کر آنا یہ انتہائی غلط ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی کی جو تعلیم ہے، جو شریعت ہے، جو سنت ہے، وہ نور، وہ ہمارے لیے روشنی اس لحاظ سے کہ وہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتی، وہ ہمیں گمراہیوں سے نکال کر روشنی والے راستے کو سجھا دیتی ہے، وہ ہمیں تاریکیوں سے نکال کر، وہ ہمیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آتی ہے۔ اس غرض سے تو ہم نور کہہ سکتے ہیں انہیں کہ وہ ہمیں ایسا راستہ دکھاتے ہیں جو روشنی ہے، جو سچی ہے، جو سیدھا راستہ ہے۔ اس لحاظ سے تو ہم اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو نور من نور اللہ کہنا یہ غلط ہے، اور اس طرح کے عقائد سے ہم نے بچنا ہے۔ اللہ آگے کی آیت میں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضا رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ نور سے مراد ہے وہ کتاب، یعنی وہ کتاب کو جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضا رب کے در پہ، یعنی جنہیں اپنے رب کی رضا چاہیے ہوتی ہے، جو اپنے رب کی لیے جی رہے ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی رضا کو مقدم رکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ رب، وہ کتاب انہیں سلامتی کی راہیں بتاتی ہے، انہیں سیدھی راہ کی طرف لے آتی ہے، انہیں اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے، انہیں صراط مستقیم کی پہچان کروا دیتی ہے، انہیں حلال اور حرام کی تمیز کروا دیتی ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ اور بالکل وہ لوگ جن کی زندگیوں میں قرآن نہیں ہوتا وہ بالکل اندھیروں میں ہوتے ہیں، وہ روشنیوں کو کیسے تلاش کریں گے؟ روشنی تو در حقیقت یہ کلام قرآن مجید ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو ہمیں ہر چیز کے بارے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم غور و فکر کریں، اس پر سوچیں، سمجھیں، اس کو جانیں، تو اس میں ہر چیز ہماری زندگی کی موجود ہے کہ ہم نے کب، کہاں اور کیسے چلنا ہے اور کس راستے کو اپنانا ہے، اور کون سی راہ ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے گی اور کون سی راہ ہمیں جہنم کی طرف لے کر جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے، یعنی یہ تو واقعی نور ہے نا، اس کو نور ہی کہیں گے اس کو قرآن مجید، کیونکہ یہ ہمیں روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کی زندگیوں میں پہلے قرآن نہیں تھا، پھر جب ان کی زندگیوں میں قرآن آیا، انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسا پلٹتا ہوا پایا کہ واقعی اصل زندگی تو یہ زندگی ہے جس میں سکون ہے۔ جن کے پاس مال و دولت ہوتے ہیں، بینک بیلنس ہوتا ہے، بڑے بڑے بنگلے، محل، اولاد نرینہ ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے، پر اللہ کا ذکر وہ نہیں کرتے، ان کے دلوں میں قرآن نہیں ہوتا، انہیں سکون نہیں ملتا۔ اللہ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار جان لو سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ دلوں کو جو سکون ملتا ہے، جو تسکین ملتی ہے، وہ اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ در حقیقت یہ اللہ کا کلام ہی ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر، جو ہمیں مایوسیوں سے نکال کر اٹھا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ کلام مجید ہمارے لیے واقعی روشنی ہے، ہدایت ہے ہمارے لیے، کہ جب ہم اپنے اندھیروں میں ڈوب رہے ہوتے ہیں، جب ہم گمراہی کے راستوں پر چل رہے ہوتے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں یہ قرآن آ جاتا ہے، کس طرح ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو کس طرح سے ہم اس اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ کلام ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ روشنی ہے، یہ ہمیں راہ راست کی طرف لے کر آتا ہے۔ اس قرآن کو ہم نے مضبوطی سے تھام لینا ہے، اس کے سرے کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، اپنے شب و روز میں اس کلام کو شامل کر لینا ہے۔ اگر ہم دنیا میں اس کو شامل کریں گے تو آخرت میں یہ ہمارا ساتھی بن جائے گا۔ جب ہم گھروں میں، جزدانوں میں اس کو لپیٹ کر الماریوں کی زینت بنا دیں گے تو قبر میں کہاں یہ ہماری سفارش کرنے کو آئے گا؟ جب ہم اس کو گھر میں کھول کھول کر پڑھیں گے، اس کی آیات کو سمجھیں گے، اپنی زندگیوں میں اس قرآن کو شامل کریں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے، اس سے اپنی زندگیوں کو روشن کریں گے، تبھی تو ہماری قبر روشن ہوگی، تبھی تو سورہ ملک اللہ کے پاس آ کر کے ہمارے لیے سفارش کرے گی، تبھی تو قرآنی آیات اللہ سے جھگڑا کریں گے، اللہ فلاں شخص کو بخش دیجیے، کیا ایسے ہی بخش دیں گے؟
ایسے ہی ہماری سفارش کر دے گا کہ یہ ایسے ہی ہماری قبر کو روشنی کر دیں گی؟ کیا ہم اس کو جزدانوں کی زینت بنا کر کے رکھ دیں؟ نہیں، جب تک کہ انہیں اپنی زندگی میں شامل نہ کریں گے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کتنے پیارے الفاظ میں کہ یہ وہ روشن کتاب ہے، نور ہے، روشنی ہے کہ ان لوگوں کو کہ جن کو اپنے رب کی رضا مقدم ہوتی ہے، یہ قرآن انہیں سلامتی کی راہیں بتاتا ہے، سیدھی اور سچی راہوں کی طرف لے کر آتا ہے۔ اپنی توفیق سے اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر کے نور کی طرف، روشنیوں کی طرف، ہدایت کی طرف لے آتا ہے، راہ راست کی طرف ان کی رہبری اللہ کہتے ہیں کرتا ہے یہ قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ہم بہت دفعہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہ ہوگے، قرآن اور ایک حدیث۔ قرآن و حدیث ہمارے لیے در حقیقت روشنی ہے، نور ہے جو ہمیں ہدایت کی طرف بلاتی ہے۔ اس کو چھوڑ دیں گے اپنی دنیا بھی خراب کر لیں گے، اپنی آخرت بھی خراب کر لیں گے۔ دنیا بھی سنوارنی ہے، آخرت بھی سنوارنی ہے، رب کو راضی کرنا ہے، جنتوں کو پانا ہے، مومنوں میں شمار ہونا ہے، صدیقین، شہداء، انبیاء کرام کا ساتھ چاہیے، نیکوکاروں کی لسٹ میں اپنا نام رکھنا ہے کہ جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کا حساب آسان ہوگا، ان کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ اگر ان لوگوں میں اپنا شمار کرنا چاہتے ہیں تو اس قرآن سے جڑنا ہوگا، مضبوطی سے اس کو تھام لینا ہوگا، اور صرف پڑھ کر کے بند نہیں کرنا بلکہ اس کو سیکھنا، سمجھنا اور اپنے زندگیوں میں اس کو شامل کر کے اس کو آگے بھی انشاءاللہ ہم نے پہنچانا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو اس قرآن کے ذریعے سے روشن کر دے۔ اللہ پہلے جن گمراہی کے اندھیروں میں ہم ڈوب رہے تھے، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں وہ روشنی عطا کر دے کہ جو روشنی ہمیں جنت کا راستہ دکھا دے، جو ہمیں صراط مستقیم سے ملوا دے۔ اللہ کہتے ہیں جو اس سے جڑے گا وہ راہ راست کی طرف، یہ قرآن خود اس کی رہبری کرتا ہے، یہ قرآن خود بخود راستہ دکھاتا چلا جاتا ہے انسان کو۔ جب اس کو تھامتے ہیں نا تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کس طرح سے ہمیں سیدھی راہوں کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ ہاں، جب اس کو چھوڑ دیں گے، شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے لگیں گے تو پھر خود بخود اس راستے پر جانا شروع ہو جائیں گے جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر چلا جائے گا۔ دل کی گہرائیوں سے رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والا بنا دے، اس کو صحیح طور پر سیکھنے والا، سمجھنے والا، اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کرنے والا، عمل پیرا ہونے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے، اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے والا بنا دے، اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو روشن کر دے۔ اللہ ہماری قبر کو روشن کر دیجیے گا۔ اللہ ہمیں جب جب اس کی ضرورت ہو اللہ تب تب یہ ہمارا سفارشی حمایتی بن کر آ جائے، آمین ثم آمین۔ تو اب یہاں پر ہم اپنے کلاس کو ختم کرتے ہیں کیونکہ ان آیت کی ہم تفسیر کر چکے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے پڑھانے میں جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ درگزر فرما دیں، ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔